جی السلام علیکم. کیا حال ہے سب بھائیوں کا؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک. تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ آج ان کو میں نے کھانا ڈال دیا صبح ہی صبح. اور صبح موسم کافی ٹھنڈا تھا، یہاں پہ سرد تھا، لیکن اب دھوپ نکل آئی تو اب بس آہستہ آہستہ یہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. دن کو گرمی ہوتی ہے، رات ٹھنڈی ہوتی ہے. تو رات بھی ایسی ہے کہ جب یہ اکٹھے بندے ہوتے ہیں تو پھر ایسا مسئلہ نہیں آتا. پھر ان کی اپنی ہیٹ بھی اتنی ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ سروائیو ایزیلی کر جاتے ہیں. تو آج کا کوئی اسپیشل ٹاپک نہیں ہے. آج جو ہے ہم نے ایک آپ کو اوور ویو سے دکھانا ہے. تو یہ دیکھیں جی، ماشاء اللہ یہ بکری کھانا کھا رہی ہے، ماشاء اللہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. اور بس یہ ہے سر، جو شخص ان چیزوں کو شوق کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ یہ کتنے مفید ہیں بلڈ پریشر وغیرہ بیماری سستی کے لیے. تو آپ نے بس کوشش کرنی ہے کہ ایک ایک جانور سے شروعات کرنی ہے. اور آپ جناب یہ دیکھیں، یہ اس کو چھوڑ نہیں رہی، یہ کہتی ہے کہ میں ہٹوں تو ساتھ یہ جو ہے کھانے میں حملہ کر دے. اور اسی طرح یہ دیکھیں اس کی دم اور اس کی چلنے کا سٹائل دیکھیں، ڈانسنگ مرغا. بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو کسی نا ایسے گول برتن کے اندر خوراک دینی ہے اور اس کو ایسے آپ ہلائیں گے تو یہ اکٹھی ہو جائے گی. تو بس یہ اس طرح کھاتے رہیں گے. یہ ماشاء اللہ ہمارا یوم ہے. کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ اس کی صحت اب کیسی ہے. اور یہ ہماری اجوا، یہ ہمارے ہاتھوں میں پیدا ہوئے تو تقریباً یہ 8 دسمبر 2022 اس کی تاریخ پیدائش ہے جی. تو اب ماشاء اللہ یہ دسمبر میں 2021 بلکہ دسمبر 2021 جو ہے ان کی تاریخ پیدائش ہے. تو یہ ہمارے پاس 2023 میں یہ ہمارے پاس ہو جائیں گے خیر سے پورے 2 سال کے. یہ جو لوگ بتاتے ہیں نا آپ کو چھوٹی عمر میں بڑے بڑے بکرے کہ یہ جی 9 مہینے کے 8 مہینے کے، اس کی بات پہ اعتماد نہ کیا کریں، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں. کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ کم از کم اس کو 1 سال لگتا ہے اپنی جگہ پر آنے میں. پھر اس کے بعد یہ مکمل بڑا ہوتا ہے، ہوشیاری وغیرہ یہ مستیاں تب شروع کرتا ہے. تو یہ ایسی کہانیاں ہیں. بس ہر قسم کے لوگ ہیں جی، اللہ لوگوں کو بھی ہدایت دے. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. دوسرا آپ کوشش کریں جب بھی منڈی سے جانور خریدیں تو آپ ایڈلٹ جانور خریدیں. میرا تو مشورہ آپ کو یہ ہے. ہمارے کچھ بھائیوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم ایسا جانور خریدیں، بچے خریدیں تاکہ وہ سستے مل جائیں تو ہم تھوڑا ویٹ کر لیں گے، لیکن ہم اس کو تیار کر لیں گے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. جو حقیقت ہے وہ اس کے بالکل الٹ ہے. آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ نے تیار جانور خریدنا ہے جی، اور اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اس کے اوپر آپ نے محنت کرنی ہے. کیونکہ تیار جانور زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا نقصان اس کا کہ وہ کمزوری کی طرف چلا جائے گا. لیکن اگر آپ نے بچہ خریدا تو وہ پھر مر بھی سکتا ہے. تو یہ مسئلہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے. باقی اس میں کوئی تاوان نہیں ہے، بس سمجھیں یہ آپ کی قسط ہے. آپ جو روٹین میں ان کو کھلاتے ہیں تو اللہ پاک کرتا ہے کہ وہ پھر آپ کو ریٹرن ہوتا ہے جب آپ ان کو سیل آؤٹ کرتے ہیں منڈیوں میں آگے پیچھے. تو آپ نے بس یہی کرنا ہے کہ جانوروں کو اسٹارٹ اگر آپ نے لینا ہے، اسٹارٹ اپ لینا ہے تو آپ جو ہے تھوڑے سے اسٹارٹ کریں. آپ کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ جو ہے بہت سارے جانور لے آئیں اور بس جی ہم گوٹ فارمنگ شروع کریں اگر آپ کو علم نہیں ہے. جن بھائیوں کو علم ہے تو وہ ان کے لیے تو بہت اچھا ہے کہ وہ پھر جلد از جلد اسٹارٹ کریں. لیکن جن بھائیوں کو علم نہیں ہے اور بہرحال جن کو علم ہوتا ہے وہ چھوڑتے بھی نہیں، وہ ایسی اپرچونیٹی نہیں چھوڑتے. تو بس آپ نے یہی کرنا ہے جی کہ آپ نے جانور خریدنے ہیں تو آپ نے فل سائز میں خریدنے. آپ نے یہ نہیں کرنا کہ بچے خرید لیے ذرا سستے مل جائیں گے تو ہم ان کو بڑا کر لیں گے، 1 سال بعد وہ ہمیں فائدہ دیں گے. اس میں وہی آپ سے میں نے کہا ہے کہ بڑا جانور ہو تو وہ کمزور ہو جاتا ہے. آپ ڈاکٹر کو دکھا سکتے ہیں، کسی سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ اس کو میں ایسی کیا خوراک دوں یہ صحت اس کی اچھی ہو. اس کے علاوہ آپ بیماریوں پہ سمجھ جاتے ہیں. تو بس یہی ہوتا ہے جی، اور اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور محنت یہ صفائی محنت آپ نے یہ کرنی. اب میں صفائی کی بات کر رہا ہوں، میری اپنی حالت دیکھیں فارم کی تو آپ کہیں گے کہ یار یہ ہمیں درس دے رہے ہو، خود جو ہے کس سے جگہ گندی رکھی. اصل میں کچھ مصروفیات ہے. دوسری بات ہے کہ ہم نوکری بھی کرتے ہیں ساتھ ساتھ.
تو پھر ان چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم بچ جاتا ہے، لیکن ہفتے میں ایک دن ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ادھر صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ تو بس آپ نے یہی کرنا ہے جی، کہ بڑا جانور خریدنا ہے، چھوٹا نہیں خریدنا۔ عمر جس کی، ہاں بے شک ایسا جانور خریدیں پھر جس کا وجود کٹ کاٹ لینتھ ویٹ برابر ہو، اور بس وہ جو ہے اس کی ایج کم ہو، تو ایسا جانور خریدیں تو وہ اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا جانور خریدنے کا خواہش مند ہیں کہ جیسے ابھی میرے پاس بچی کھڑی ہوئی ہے وائٹ رنگ کی، تو اگر آپ ایسا جانور خریدنا چاہتے ہیں تو ایسا نہ خریدیں، کیونکہ وہی بات آ گئی کہ خواری بہت زیادہ ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ وہ آپ کو رزلٹ نہیں دے پائے گا اس طرح۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آپ مرغیاں بھی ساتھ میں رکھیں، مرغیوں میں بھی بہت فائدہ ہے۔ مرغیوں کا یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کے بچے بیچ سکتے ہیں، اس کے انڈے بھی بکتے ہیں اگر اچھی نسل کے آپ نے رکھی ہوں۔ تو یار بس یہ ایک چیز میری ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی چیز خریدیں یا کوئی جانور رکھیں تو آپ اس چیز کے استاد کے ساتھ گپ شپ بنائیں، کوئی استاد دیکھیں اس کا، تاکہ وہ آپ کے ساتھ جائے پرچیز کرنے کے لیے بھی، آپ کو خریداری کر کے بھی دیں، اور آپ پھر جو ہے اس چیز کو رکھ سکیں، آپ کو پتہ بھی ہو کہ اس کو خوراک کیا ڈالیں گے۔ یہ بہت سے ہمارے بھائی جو ہے وہ خریداری کر لیتے ہیں کہ پھر ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، پھر وہ سنبھال نہیں پاتے تو وہ جانور مر جاتا ہے، یا تو یہ سب بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اس نقصان سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ شروع سے اپنے ساتھ کسی استاد کو رکھیں۔ آپ کے گلی محلے میں، علاقے میں آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں، ڈھونڈنے سے خدا مل جاتے ہیں جی۔ تو یہ تو پھر بھی جانوروں کے شوقینوں کی بات ہے۔ تو آپ نے اس طرح کے لوگ دیکھنے ہیں، ان کو آپ نے جو ہے ان کی سپورٹ لینی ہے آپ نے، اور وہ جو ہے اگر آپ کی مدد کرے تو بہت ہی اچھا ہے۔ وہ جانور کی خریداری میں نسل آپ کو بتائے، کیونکہ محنت آپ نے وہی کرنی ہے، بے شک آپ کوئی بھی قسم کے جانور لیں تو آپ کی محنت وہی ہے، لیکن اگر آپ نسلی چیز لائیں تو وہ محنت آپ کی وہی ہے اور آپ کو رزلٹ اس سے دگنا چوگنا مل رہا ہے، تو آپ کو بہتر ہے پھر آپ نسلی چیز رکھیں، نسل والی چیز رکھیں، تو فائدہ بھی ہو کچھ آپ کو، اور آپ کا شوق بھی ساتھ میں پورا ہو۔ اور ان کا نظام تو آپ نے وہی رکھنا ہے جی، جو ایک عام مرغی کا یا جو ایک عام بکری کا رکھنا ہے، تو آپ نے اس کی کیئر ٹیک، کھانا پینا سب کچھ وہی کرنا ہے، تو بہتر نہیں ہے کہ آپ اچھی نسل رکھیں۔ تو بس یہ آپ نے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ اور یہ ہے کہ ایک سائنس کی ریسرچ ہے کہ اگر آپ اس ڈپریشن کے مریض ہیں، یا آپ کو بلڈ پریشر ہے، یا اس طرح کوئی بھی آپ کو ذہنی توازن ہے، تو آپ ان جانوروں کو جو ہے نا ڈیلی آ کے صرف آدھا گھنٹہ آپ دیں، آدھا گھنٹہ آپ ان کی طرف دیکھیں، ان کی جسم پہ ہاتھ پھیریں، تو ان کے جو بال ہیں وہ آپ کی ہتھیلی کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کو کافی ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے ان میں یہ برکت ڈالی ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسی مشکل آپ کے اوپر آئے تو یہ جانور اپنے اوپر بھی لے لیتے ہیں، جانور جو ہے نا یہ مالک کو تکلیف ہونے نہیں دیتے، تو یہ آفات کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ تو بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ تھیریپی سمجھ لیں، علاج سمجھ لیں۔ دوسرا جس بھائی کو دمے کا مسئلہ ہو، تو جس گھر میں ان کی یہ گوبر کی خوشبو اور یہ ہوتی ہے نا، جیسے کہ ہم کسی دیہات سے گزرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں پہ بھینس سے گائیں بندھی ہوئی، تو اس طرح جو جس گھر میں ہوتی ہے تو وہاں پہ دمے کے مسئلے بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک نیچرل وہ ہے، علاج ہے، اینٹیڈوٹ ہے دمے کی مرض کا۔ تو بس آپ نے یہ اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے، اور آپ نے اللہ کا نام لے کے ایک آدھ جانور سے شروعات کرنی ہے۔ اگر آپ شوق رکھتے ہو اور آپ ڈر رہے ہیں کہ میں کیسے کروں گا، کیسے ہوگا، تو یہ بات نہیں ہے۔ اور خرچے سے بالکل مت ڈریے گا، اپنا ایک ایمان کا حصہ بنائیں کہ خرچہ رزق اللہ پاک دیتا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کسی کو رزق دینے والے، تو پھر اللہ آپ کی کمائی میں ہی برکت ڈالے گا۔ ابھی آپ کو اگر آپ کے اوپر 5 بندوں کی ذمہ داری ہے، تو پھر اگر آپ کے پاس جانور ہے تو آپ کو پھر اللہ تعالیٰ اس ساری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں جی مرغیاں یہ تنگ کرتی ہیں، چھوڑتی نہیں کھا کے نہیں رہے، تو یہ جو ہے خوراک زیادہ نہیں کریں۔ یہ تھوڑا سا کھانا کھائے جی، پھر کھانا نہیں کھایا، کیا وجہ ہوگی پتہ نہیں۔ بخار وغیرہ تو نہیں ہے جی۔
تو آپ کان سے پکڑ کے بخار بھی چیک کر سکتے ہیں کہ جانوروں کو بخار ٹیمپریچر تو نہیں ہے. اگر جانور کو بخار یا ٹیمپریچر ہو تو وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے جانور اسی وقت کھانا چھوڑ دیتا ہے. تو یہ کھا رہی تھی, رک گئی ہے. خیر پتہ نہیں کیا وجہ ہو گئی, لیکن شاید اس سے برتن دور تھا, وہ تنگ ہو رہی تھی, رسی بھی بندھی ہوئی ہے, تو شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ماشاءاللہ ابھی دوبارہ شروع ہو گئی ہے. کبھی بھی ایسا آپ کو فیل ہو تو آپ ہاتھ سے تھوڑا کھانا اکٹھا کر کے تو آگے رکھ دیا کریں, تو انشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا, وہ جانور پھر سے شروعات کر لیں گے. اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ہماری بچی جو ہے ابھی اس کی صحت اچھی ہو گئی ہے. جن بھائی کے پاس تھے ان کو علم تھا, لیکن ان کو تھوڑا علم میں کوئی کمی پیشی تھی, جس کی وجہ سے جانوروں میں بہت ساری مسئلے مسائل تھے. ماشاء اللہ بچے کا پیٹ یہ پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا, اس کے پیر میں درد تھا. تو بس یہ دیکھیں, یہ ایسے پکڑ کے آپ نے ایسے ہلانا ہے تو یہ کھانا اکٹھا ہو جائے گا. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اس بات پہ غور ضرور کیجیے گا جن جن بھائیوں تک میری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے. تو آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ آپ نے ایک آدھ جانور سے شروعات کرنی ہے, اور اللہ آپ کو برکت دے گا انشاءاللہ. اور لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. انشاءاللہ تعالی مزید ایسی اچھی اچھی ویڈیوز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے, اور آپ کو انٹرٹین کرتے رہیں گے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں. بہت ساری معلومات ایسی ہوتی ہے جو رہ جاتی, پھر بھائی پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ وہ میں حالانکہ بتا چکا ہوتا, لیکن وہ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے, تو اس کی وجہ سے وہ رہ جاتی ہے. تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے. تو چلیں جی, بس آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لیتے, بس دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.